بسم اللہ الرحمن الرحیم العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی کا آج ہم پیج نمبر صفحہ نمبر 74 پڑھیں گے۔ تمرین بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی۔ ماذا تریدو کب آئے گا، ماذا تریدینا کب آئے گا، ماذا تریدانی کب آئے گا، ماذا تریدونا کب آئے گا۔ تو یاد رکھے گا جب بھی ہوگا انتا تو آئے گا ماذا تریدو، اور جب بھی ہوگا انتی تو ماذا تریدینا۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ اگر انتا اور انتی ہو تو سوال میں آپ نے اگر انتا ہو تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ لانا ہے۔ اب دیکھیں تریدو کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ اور اگر انتی ہو، انتا نہیں انتی ہو تو ماذا تریدینا لے کے آئیں گے، ماذا تریدینا لے کے آئیں گے۔ اسی طرح اگر اب دیکھیں حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 6 میں سے 2 آپ کو بیان کر دیے گئے۔ اب جو حاضر کے 2 تثنیہ کے صیغے ہیں، اگر پیچھے انتما ضمیر ہو تو دونوں تثنیہ کے صیغے آپ لا سکتے ہیں، تریدانی یا دونوں تو کچھ بھی لا سکتے ہیں۔ انتم ہوگا تریدونا لے کے آئیں گے، اور انتنا ہوگا تریدنا لے کے آئیں گے، انتنا ہوگا تو تریدنا لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ تو انتنا دیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر نہ انتا ہے، نہ انتی ہے، نہ انتما ہے، نہ انتنا ہے، نہ انتم ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر فرض کریں ہوا ضمیر ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے، آپ کو چونکہ سکھانا مقصود ہے تو آپ یریدو لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی غائب کا غائب کی ضمیر تو غائب کا صیغہ، اب جیسی ضمیر ویسا صیغہ۔ اگر ضمیر جو ہے غائب کی ہے اور واحد کی ہے تو اسی کے مطابق لے کے آئیں گے، مذکر کی ہے تو مذکر کے اعتبار سے صیغہ، مؤنث کی ہے تو مؤنث کے اعتبار سے صیغہ لے کے آئیں گے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پہ، اگر ضمیر ایک بھی نہیں ہے بھائی، نام ہے تو نام ہوگا تو مذکر کا نام ہے یا مؤنث کا نام ہے، یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا اسم جو مذکر پہ دلالت کرتا ہے یا مؤنث پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر مذکر کا نام ہے یا ایسا اسم جو مذکر پہ دلالت کرتا ہے تو دونوں صورتوں کے اندر ہم پہلا صیغہ لے کے آئیں گے، واحد مذکر غائب کا، یعنی یریدو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مؤنث کا صیغہ ہے اور اگر مؤنث کا نام ہے ایسا اسم جو مؤنث پہ دلالت کرتا ہے تو ہم چوتھا صیغہ لے کے آئیں گے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ لے کے آئیں گے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ہوتا انتا کی جگہ ہوتا خالد تو آپ بناتے ماذا یریدو خالد۔ اگر ہوتا سلمہ تو آپ بناتے ماذا تریدو سلمہ، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس طرح ہی ہوگا، دیکھ لیں، اب میں پڑھ دیتا ہوں۔ انتا تھا اسی وجہ سے ماذا تریدو بنایا، انتی تھا ماذا تریدینا بنایا، انتما تھا ماذا تریدانی بنایا، اور انتم تھا تو ماذا تریدونا بنایا، خالد تھا تو ماذا یریدو خالد، اور مریم تھا ماذا تریدو سلمہ۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار یہ خالد کا نام لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے؟ تو بھائی خالد کا نام لے کے نہیں آئیں گے، خالد کا نام لے کے آئیں گے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہو ماذا یریدو، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو چاہیے، وہ کیا چیز ہے جو اسے چاہیے۔ اب وہ شخص کون ہے بھائی؟ خالد ہے، علی ہے، فیضان ہے، کون ہے بھائی؟ تو آپ نے جو ہے خالد کا نام لے آئیں گے تو بھائی پتہ چل جائے گا خالد کے بارے میں چاہیے، خالد کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے، خالد کو کیا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے یہ تمرین بنائیں گے۔ سلاجہ کہتے ہیں ریفریجریٹر کو، یعنی فریج کو، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو، سجادتن کہتے ہیں مسجع نماز کو، قالین کو بھی کہتے ہیں، ستارہ کہتے ہیں پردوں کو، جوال کہتے ہیں موبائل فون کو، اور فستان کہتے ہیں لیڈیز فراک کو، ٹھیک ہے بھائی۔ سوال آپ کو پتہ چل گیا بھائی کس طرح بنے گا۔ ماذا تریدو تھا، ماذا تریدو آپ کو کیا چاہیے، ماذا تریدینا آپ کو کیا چاہیے، ماذا تریدانی تم دونوں کو کیا چاہیے، ماذا تریدونا تم سب کو کیا چاہیے، ماذا یریدو خالد خالد کو کیا چاہیے، ماذا تریدو سلمہ سلمہ کو کیا چاہیے۔ اب دیکھیں بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ تریدو اور تریدینا، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، یعنی 7واں صیغہ اور 11واں صیغہ، 7واں 8واں 9واں 10واں، 7واں صیغہ، یعنی کہ یہ پڑھ لیتے ہیں ہم گردان، یریدو یریدانی یریدونا، تریدو تریدانی یریدنا، تریدو 7واں صیغہ، تریدو تریدانی تریدنا تریدینا، یعنی 10واں صیغہ، 7واں اور 10واں صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر حاضر۔ آپ چاہیں تو گردان لکھ لیں گے، آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔
واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر چینج انٹو واحد متکلم، یعنی واحد متکلم سے بدل جاتا ہے. تو دیکھیں تریدو تھا چینج انٹو اریدو ہو گیا. باقی سلاجہ آپ کو لکھ کے دے دیا انہوں نے کہ آپ سلاجہ سے بیان بتائیں تو آپ نے سلاجہ لکھ لینا ہے. جو آپ کو لکھ کے دیں گے وہ آپ نے سیم ویسے کا ویسے لگانا ہے، من فضلک ویسے کا ویسے لگانا ہے. اریدو سلاجتاً مجھے فریج چاہیے پلیز، من فضلک پلیز یا برائے مہربانی. اریدو شکا مجھے فلیٹ چاہیے برائے مہربانی. اب دیکھو انتما انتم اور انتنا، انتما انتم اور انتنا چینج انٹو نریدو، ٹھیک ہے، یعنی جمع متکلم، جمع متکلم کے سیغے سے بدلتا ہے. تو دیکھیں یہاں تینوں میں انتما انتما انتم دو آئیں، نریدو سے چینج ہو گیا. اب یریدو جو تھا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، یریدو چینج انٹو یریدو اور تریدو چینج انٹو تریدو، یعنی ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، نو چینج نو چینج. ٹھیک ہے بھائی، تو اس طرح یہ آپ نے تمرین حل کرنی ہے. امید ہے آپ کو تمرین سمجھ آ گئی ہوگی. 75 پیج نمبر سیم وہی ہے. انتا تھا اس وجہ سے ہم تملیکو لے کے آئے. انتنا تھا تو کیا لکھیں گے؟ تملکنا. ٹھیک ہے، آپ گردان پڑھیں. یملکو یملکانی یملکونا، تملکو تملکانی یملکنا. ٹھیک ہے، پھر تملکو تملکانی تملکونا، تملکینا تملکانی تملکنا، املکو نملکو. تو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر اگر آپ کے پاس پیچھے انتا تھا تو آپ کیا لے کے آؤ گے؟ تملکو. اور اگر انتی ہوتا تو تملکینا لے کے آتے. انتا انتما، انتما ہوتا تو آپ تم لکانی لے کے آتے. انتم ہوتا تو آپ تم لکونا لے کے آتے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے. ایک بار آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کے لیے اس طرز پہ آنے والی، اس طرح کی آنے والی کوئی بھی تمرین ہو آپ خود ہی حل کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کوشش تو اولاً یہی کریں کہ بھائی آپ تمرین خود ہی حل کریں، آپ تمرین خود حل کریں. تو میں نے اوپر نقشہ بنا دیا ہے. تملکو اور تملکینا چینج انٹو املکو. ٹھیک ہے بھائی، تملکو اور تملکینا چینج انٹو املکو. تملکونا تملکینا تملکنا، یہ دو تملکونا تملکینا، تملکو تملکانی 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 تملکونا اور تملکنا یہ چینج ہوتے نملکو سے. کس سے چینج ہوتے ہیں؟ نملکو سے. اور یملکو اور تملکو نو چینج. کون سا؟ تملکو جس کے آگے کوئی نام لکھا ہو مؤنث کا. چلیں بھائی، اریکا کہتے ہیں صوفے کو. حقیبت النسائیہ کہتے ہیں، لیڈیز بیگ کو کہتے ہیں حقیبت السفری کہتے ہیں. ٹریولنگ بیگ جو ہوتا ہے یہ بنا ہوا بھی ہے یہاں پہ. اس کے بعد حقیبت مدرسیۃ، وہی اسکول بیگ. فوتا کہتے ہیں تولیے کو. اور فرشات الشعری بالوں کا برش. فرشات اسنانی کہیں گے دانتوں کے برش کو، جو یہاں پہ ہے ہی نہیں فی الحال. اب آپ نے حل سب جملے کے شروع میں لگانا ہے. اس کے بعد جو سیگا ہے وہ آپ پیچھے ضمیر کو دیکھ کے لے کے آئیں گے. انتنا دا تملکننا لے کے آئے. ٹھیک ہے، صدیقہ دوست کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا یا مذکر کا نام ہو یا ایسا اسم ہو جو مذکر پہ دلالت کرتا ہو. اچھا یہاں پہ نا بعض لوگ غلطی کیا کر دیتے ہیں، یہ جو صدیقوکا کے بعد جو کاف ضمیر آ رہی ہے جسے ہم مدافعلہ کہتے ہیں، صدیقو مضافہ مدافعلہ، تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضاف کا اعتبار کرنا ہے. آپ نے مدافعلے کو دیکھ کے آپ نے لے کے نہیں آنا سیکھا. کس کا اعتبار کرنا ہے؟ مضاف کا. مضاف کون سا ہے؟ صدیق کے نام میں. میں نے آپ کو بتایا نام مذکر کا ہوگا اور مؤنث کا ہوگا. اگر مذکر کا نام ہوگا تو پہلا سیگا یعنی واحد مذکر غائب کا سیگا، اور اگر مؤنث کا نام ہوگا تو چوتھا سیگا یعنی واحد مؤنث غائب کا سیگا. اسی وجہ سے ہم یہاں پہ یم لکھو آئے اور صدیقو کا ویسے کا ویسے آپ نے لکھ دینا ہے. اور حقیبت السفری یہ آپ نے اس میں کر دینا ہے اس کا جواب. ٹھیک ہے بھائی، تو اسی طرح ولدو تھا. اب دیکھیں ولدو بھی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ولد کیا ہے؟ لڑکا. لڑکا یعنی مضاف کو دیکھنا تھا آپ نے. اور کاف ضمیر میں نے آپ کو بتایا اس کو دیکھ کے آپ نے سیگا لے کے نہیں آنا. آپ نے ہمیشہ مضاف کا اعتبار کرنا ہے، اس کے مطابق سیگا لے کے آنا ہے. زوج کہتے ہیں شوہر کو، اسی وجہ سے ہم یملکو لے کے آئے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ آپ نے اس طرح تمرین بنانی ہے. امید ہے آپ تمرین بنانا سمجھ گئے ہوں گے، سیکھ گئے ہوں گے. آپ کہتے ہیں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، حل تملکو اریکا. اچھا، تملکو کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا. کیا آپ صوفے کے مالک ہو؟ یوں بھی کہہ سکتے کہ آپ کے پاس صوفہ ہے. تو جواب اب آپ کے پاس دو صورتیں، ہوگا یا تو نہیں ہوگا. ہوگا تو آپ نعم کے ساتھ جواب دیں گے، نہیں ہوگا تو آپ منع کر دیں گے. تو آپ دونوں طرح جواب دینا سیکھیں تاکہ آپ کو آ جائے. نعم حل کی جگہ یا تو نعم لگے گا یا لگے گا لا.
ٹھیک ہے، حل کی جگہ کیا لگے گا؟ یا تو نعم. نعم کب لگے گا؟ جب آپ کے پاس ہوگا تو ہاں بول دو گے، نہ ہوگا تو منع کر دو گے بھائی. ٹھیک ہے. اور تملکو آپ کو بتا دیا، تملکو تملکی نے چینج ٹو املکو، تو اس کو املکو سے چینج کر دیا. ہری کا صوفے کا صوفے، ویسے کا ویسے ہی رکھ دیا. تو اسی طرح یہ ساری تمرینیں ہوں گی. جی ہاں میرے پاس، جی ہاں میں مالک ہوں صوفے کا، یا میرے پاس صوفہ ہے. ٹھیک ہے. نعم نملکو حقیبتاً نسائیتاً، جی ہاں ہمارے پاس لیڈیز بیگ ہیں. اور منع کر دیں گے نہیں ہمارے پاس لیڈیز بیگ نہیں ہے. اگلا ہے کیا آپ کے دوست کے پاس ٹریولنگ بیگ ہے، سفر کا بیگ ہے یعنی ٹریولنگ بیگ ہے؟ تو جواب دے گا لا یملکو، نہیں. اچھا یہاں پہ جب جواب دیں گے تو چاہے آپ صدیقو کا لے کے آئیں، نہیں لے کے آئیں، مرضی ہے. کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے، جب میں نے آپ سے آپ کے دوست کے متعلق جواب پوچھا، سوال کیا، تو آپ مجھے اسی کے بارے میں جواب دیں گے. اس وجہ سے یہاں پہ جواب میں نام لانے کی حاجت، مرضی آپ لائیں نہ لائیں، کوئی سے فرق نہیں پڑے گا. لا یملکو حقیبت السفری، نہیں وہ ٹریولنگ بیگ کا مالک نہیں، اس کے بعد ٹریولنگ بیگ نہیں ہے. ولدو لڑکا، آپ کے لڑکا، کیا آپ کے لڑکے پاس اسکول بیگ ہے؟ کیا آپ کے لڑکا اسکول بیگ کا مالک ہے؟ تو کہیں گے نا لا یملکو حقیبت المدرس، لا یملکو حقیبتاً مدرسیتاً، مدرسیتاً، نہیں اس کے پاس اسکول بیگ نہیں ہے، یا وہ اسکول بیگ کا مالک نہیں ہے. اسی طرح زوج و شوہر، کیا آپ کے شوہر کے پاس تولیہ ہے؟ کیا آپ کے شوہر کے پاس تولیہ ہے، یا آپ کا شوہر تولیہ کا مالک ہے؟ تو لا یملکو، وہ مالک نہیں ہے فوتا تولیہ کا. اسی طرح اگلا، حل تملکینا فرشات الشعری، کیا آپ کے پاس بالوں کا برش ہے، یا کیا آپ بالوں کے برش کی مالک ہیں؟ تو جواب دے گا لا املکو، میں مالک. تو جواب دیتی ہے لا املکو، میں مالک نہیں ہوں فرشات الشعری، فرشہ کہتے ہیں برش کو، اور شعر بالوں کا برش. نہیں میں بالوں کی برش کی مالک نہیں ہوں. پیج نمبر 76. ماذا تريد لغرفة الجلوس، وہ کیا ہے جو آپ کو چاہیے بیٹھنے کے کمرے کے لیے؟ آپ کو بیٹھنے کے کمرے کے لیے کیا چاہیے؟ سجادتاً کہتے ہیں قالین کو، اریدو سجادتاً، مجھے قالین چاہیے. یہ اس مسلح کو بھی کہتے ہیں، مجھے مسلح چاہیے. ماذا تريد لغرفة النوم، سونے کے کمرے کے لیے آپ کو کیا چاہیے، یعنی بیڈ روم کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سریر کہتے ہیں چارپائی کو، بیڈ کو. اریدو غرفتاً، مجھے بیڈ چاہیے. ماذا تريدين للمطبخ، تريدين کہتے ہیں وہی مؤنث سے سوال کیا گیا ہے، مؤنث حاضر سے، کہ آپ کو کھانے کی پکانے کی جگہ کہتے ہیں نا مطبخ کو، پکانے کی جگہ. اور کچن، آپ کو کچن کے لیے کیا چاہیے؟ اطباق کہتے ہیں برتنوں کو. تو اریدو الاطباق، مجھے برتن چاہیے. ماذا تريد للحمام، آپ کو حمام نہانے کی جگہ جو ہے، یہ غسل خانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کا جواب بنے گا اریدو سخاناً، مجھے گیزر چاہیے. ماذا تريدان للبیت، آپ کو گھر کے لیے کیا چاہیے؟ تو جواب بنے گا تریدانی تھا تو اس کو ہم چینج کریں گے نوریدو سے. جیسے میں نے آپ کو ماقبل میں بتا دیا، کب آپ تریدینا کو آپ کس سے چینج کرتے ہیں؟ اریدو سے. بقیہ تو 4 سے کے حاضر کے ہیں، اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے نوریدو سے. تو تریدانی بھی حاضر کا صیغہ تھا، اس لیے آپ نے اس کو چینج کر دیا نوریدو سے. اس کو آپ نے چینج کر دیا نوریدو سے. نورید الاطباق، ہمیں برتن چاہیے. ماذا تریدون للمکتب، آپ کو آفس کے لیے کیا چاہیے؟ قلم الحبری، انک پین، مجھے نوریدو قلم الحبری، مجھے انک پین چاہیے. پیج نمبر 77. ماذا یرید ابنک لنفسہ، وہ کیا ہے جو آپ کے بیٹے کو چاہیے اپنے لیے؟ آپ کے بیٹے کو اپنے لیے کیا چاہیے؟ تو جواب ہے قلم رصاص للتنوین، اس کو کہتے ہیں کلر پینسلز کہتے ہیں. یریدو، اسے چاہیے قلم رصاص للتلوین، اسے کلر پینسلز چاہیے. ماذا تریدین لنفسک، آپ کو اپنے لیے کیا چاہیے؟ تو جواب آئے گا اریدو حافظۃ طعام، مجھے کھانے کی حفاظت کا بکسہ چاہیے، یعنی ٹفن چاہیے، مجھے کھانے کا ڈبہ چاہیے، مجھے ٹفن باکس چاہیے. ماذا تريد لنفسک، آپ کو اپنے لیے کیا چاہیے؟ تو اریدو حافظۃ ماء، مجھے پانی کی بوتل چاہیے.
ماذا تريدو للجامعاتی، آپ کو جامعہ کے لیے کیا چاہیے؟ خزنتا کہتے ہیں الماری کو، اریدو خزنتاً مجھے الماری چاہیے۔ ماذا تريدين للمکتبی، آپ کو آفس کے لیے کیا چاہیے؟ دباسا کہتے ہیں اسٹیپلر کو، اریدو دباستاً مجھے اسٹیپلر چاہیے۔ ماذا تريدو للحمامی، آپ کو حمام کے لیے یعنی غسل خانے کے لیے کیا چاہیے؟ دلون کہتے ہیں ڈول کو، مجھے اریدو دلون مجھے ڈول چاہیے۔